السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا سیوکس کا علم شہریت کلاس 9 فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 7 کرنے کو تیار ہیں۔ آج کا جو ٹاپکس ہے جو ہوں گے وہ ہوگا امپورٹنس آف انڈیویجول اینڈ فیملی، یعنی کہ فرد اور آپ کے خاندان یا کنبے کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو پڑھا تھا وہ تھا انڈیویجول اینڈ سوسائٹی آر انٹر ڈپینڈنٹ۔ اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا لیکچر جو ایک فرد اور معاشرے کو جوڑنے کا عمل کرتی ہے، وہ کیا کیا اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ آپ ضرور اس لیکچر کو پڑھ کر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جو آج کا ٹاپک ہے اس کے ریگارڈنگ یا اس سے تحت جو آپ کے بورڈ میں سوال آتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ امپورٹنس آف انڈیویجول اینڈ فیملی، ایک فرد اور ایک کنبے یعنی کہ ایک خاندان میں کیا اس کی اہمیت ہے اور ان کی اہمیت کا تقاضا کیسے لگایا جا سکتا ہے، یہ ہم آج ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر نوٹ کریں کہ انڈیویجول اور فیملی، ایک فرد اور انفرادیت، اور کنبہ یا خاندان، یہ فرد سے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فرد سے ہی ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اگر ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ جوڑ دیا، لنک اپ کر دیا، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ کے لیے، پھر اس لنک اپ میں آپ کی بن گئی کیا، گروپ سے بنا کمیونٹی سے بنی سوسائٹی۔ وہ جو گروپ ہے، جو آپ کا جو پہلا گروپ بنا ہے لنک اپ میں، وہ آپ کی فیملی ہے، لیکن پہلے آپ کہتے ہیں انڈیویجول، تو وہ آپ کے مفاد میں گئی، انٹرسٹ میں گئی۔ اب وہ انٹرسٹ بن گیا کس کا، معاشرے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کمیونٹی گروپس بننا شروع ہو گئے۔ اسی طرح یہ ٹیم ورک بن گئی، اب یہ ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتی ہے فیملی، ٹھیک ہے نا۔ اب فیملی میں اگر آپ دیکھو تو یہ پرانے دوروں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، جب سے انسان کا قیام ہوا ہے اسی میں فیملی کا کانسیپٹ آ گیا ہے۔ اس میں ہسبینڈ ہے، وائف ہیں، چلڈرنز ہیں، یعنی کہ شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سب ہیں، اور یہ ان سب مل کے یونٹس آپ کا کیا تشکیل کرتے ہیں، معاشرہ۔ اب یہ ایک فرد ہیں، لیکن یہ فرد جڑ کر ایک گروپ میں تقسیم ہو کر پھر آپ کا معاشرہ بناتے ہیں۔ اچھا، اب سماج کو بنانے میں سب سے اہم کردار انسانوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، معاشرہ انسان بناتے ہیں، جانور نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جانور ہوتے ہیں وہ قوانین پہ نہیں چلتے، تو معاشرہ قوانین پہ بھی چلتے ہیں، وہ کیسے آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اصل جو معاشرہ بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے، کلچرل ویلیوز، ٹھیک ہے نا۔ اب کلچرل ثقافتی قدر جو بنتی ہیں یہ جنریشن ٹو جنریشن ہوتی ہیں، نسلیں سے نسل چل رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو اتنی آرام سے ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ گروہ بنتے ہیں اور یہ گروہ بنتے رہیں گے تا قیامت تک۔ اب یہ گروہ کس طرح سے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، یہ فیملیز ہی ان کو تشکیل لے کر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے تو پرانے دور کی سویلائزیشن میں، تہذیبوں میں جو ٹریننگ ہوئی جو آج تک قائم ہے، ٹھیک ہے، فیملیز کا، یہ فیملی جو ٹریننگ سسٹم ہے، اس وقت اسکولز نہیں ہوتے تھے، اب اسکولز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور اس میں تعین جو کرتی ہے وہ چیز، وہ کون ہوتی ہے، وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے پیرنٹس آتے ہیں سب سے اہم، جس میں ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہی آپ کی قدر اور بنیادی چیزوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدر، دیکھو قدر کا ورڈ آیا تو یعنی کہ آپ کی قدر بھی ہو رہی ہے، آپ ان کی بھی قدر کر رہے ہو، وہ آپ کی بھی قدر کر رہے ہیں۔ تو یہ پرانے دوروں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے، پرانے دوروں سے چلتا ہوا، یہ کتابی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح پوری سویلائزیشن کا نصاب شروع ہوا ہے، کیونکہ اگر بینگ ایز اے مسلم، بینگ ایز اے مومن آپ ڈسکس کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی جوڑا بنا، حضرت حوا کا، تو یہ جوڑا، پھر اس کے بعد 2 بچے، دیکھو یہ فیملی بنی، یہ یعنی کہ یہ ارتقائی ہے، یہ اوریجن سے ہی ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے اتنی آرام سے۔ اور جب نہیں نکال سکتے تو گروپ بن گیا۔ اب جب گروپ بنا تو اسی کا بیسک یونٹ جو بنا وہ کیا بنا، پہلا فیملی۔ یہ ورڈ فیملی جو خاندان آیا ہے یہ انڈیویجول سے ہی بنتا ہوا آگے سیریز میں تبدیل ہوتا گیا ہے، پھر اس نے گروپ اختیار کیا، پھر اس نے کمیونٹی اختیار کی، اب ایک نئے ورڈز آ گئے ہیں، کاسٹ بھی آ گیا، بہت سارے ورڈز آ گئے ہیں، لیکن اصل جو ورڈ رہا ہے وہ فیملی سے رہا ہے۔ جب بیسک یونٹ فیملی ہے، لیکن اصل اب جو چیزیں سکھاتے ہیں وہ کون ہے، سارے اسکولز،
بیسک تعلیم کا تربیت کا نصاب جو آتا تھا وہ پہلے خاندان والوں سے آتا تھا، اب کس سے آتا ہے؟ اسکول سے. آپ کا پورے کا پورا تھیوریٹیکل ورک اسکول ہوتا ہے اور پورا پریکٹیکل ورک کہاں ہوتا ہے؟ فیملی. یہ ایک ایسا رجحان ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور یہیں گروپس کہیں نہ کہیں ایک دوسرے فرد کے ساتھ جڑ رہے ہوتے ہیں، جس میں بولتے ہیں پیئرز، فرینڈشپ. یہ ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. پیئرز ہیں، کولیگز ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آپ کو اپنے دوستوں کے حساب سے ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کے دوست بھی آپ کے گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کے حصے دار ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک مزید چین بن جاتی ہے، وہ لنک اپ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس لنک اپ کے حساب سے پھر آپ اس کو اپنے دوست کو، جو آپ کا گہرا دوست ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ فیملی ممبر ہے. آپ خود کہتے ہو فیملی ممبر. اب وہ ممبر کا مطلب کیا؟ وہ گروپ کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ساری چیزیں نوٹیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب نوٹیبل ہوتی ہیں تو اس کی اہمیت یعنی کہ وقات کا نظریہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کی اہمیت کا کہاں سے اندازہ لگائیں؟ تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ جہاں جہاں فیملیز آتی ہیں وہاں آپ کی ڈپینڈنسی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن بینگ ایز اے فرد، ایک انڈیویجول کے حساب سے فیملی اس وقت تک معنی نہیں رکھتی جب تک کہ آپ اس کے ساتھ اسٹرانگلی بانڈ نہ بنا دیں. یہ ایک ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک فیملی کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ایک انڈیویجول نہیں رہے، پھر آپ ایک فرد نہیں رہے، پھر آپ کا ایک گروپ ہے، آپ کو پورے گروپ کی رسپانسبلٹیز لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، جس میں ہم اس کو لیڈر بناتے ہیں. اصولاً وہ ہمارے فادر ہوتے ہیں، لیکن فادر کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کوئی بھی گھر کا بڑا فرد ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فادر ہو، لیکن فادر اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہم لوگ خود ان کو نوٹیبل کرواتے ہیں. اسی طرح دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہے اسٹرانگ یونٹ وائل ویریس انڈیویجولز آر اسٹمبلڈ ٹوگیدر. پھر اس لیڈر کو دیکھ کے مزید اور لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ کہ جیسے ہم مثال دیتے ہیں نا کہ اگر کوئی اچھا بچہ حرکت کرتا ہے تو بولتے ہیں دیکھو ماں باپ نے کیا ٹرین کیا ہے، کتنا زبردست بنا. اور جہاں بچہ خراب نکلے تو بول دیتے ہیں ہاں دیکھا ماں باپ سے سیکھ کر آ رہا ہے. تو یعنی کہ ہم لوگ کہیں پہ بھی اچھا یا برا کریں، کہیں نہ کہیں فیملی آ جاتی ہے. تو فیملی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مل کر ایک یونٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. جہاں جس کی جو مدد کی ضرورت پڑتی ہے وہیں پر اس کا معیار بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، لیکن ایک چیز اور بعد میں آتی ہے کہ ہمارے ایک بہت مشہور فلاسفر ہیں جس کو ہم ارسطو بولتے ہیں اور انگلش میں ایرسٹوٹل بولتے ہیں، اور یہ ہمارے فلسفہ دان میں بھی آتے ہیں. تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو، انہوں نے کہا تھا انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، سماجی جانور ہے. اگر اس کو معاشرہ نہیں ملتا، اس کو ٹریننگ نہیں ملتی، اس کو تربیت نہیں ملتی آن دا بیسس آف فیملی، کیونکہ فیملی بنتی ہے میرج کے بعد، شادی اصولاً ہمارا یہ کانسیپٹ ہے. لیکن وہ گروپ بن جاتا ہے، اور جب گروپ بنتا ہے تو وہ اپنی چیزوں میں پرنسپلز لے کر آتا ہے، اصول لے کر آتا ہے. پھر اس کے اندر آتی ہے رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، اور یہی وہ دو چیزیں اس کو کامیابی کی راہ پر لے کے جاتی ہیں. اگر اصول نہیں بنا رہا، اصول کا مطلب ہے قوانین، اگر وہ نہیں بنا رہا، چاہے وہ گھر کے قوانین ہو، اپنے قوانین ہو، باہر کے قوانین ہو، ان سب قوانین پر وہ عمل کرتے ہوئے اپنی ایک پہچان بنا رہا ہے، تو وہ ایک کامیاب شخص ہے. لیکن اگر وہ کامیاب شخص ہے تو وہ انفرادی طور پہ نہیں، انڈیویجولی ایز اے گروپ کے طور پر ہے، کیونکہ وہ پورے پھر گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پوری فیملیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح ہم بچوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں، اور آنے والے بچوں کو بھی ہم لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ ہم لوگ خود ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ اب جب بچہ آئے گا تو ہم لوگ یہ کر دیں گے، ہم بچہ آئے گا تو انجینئر بنا دیں گے ہم یہ. تو یہ ہم لوگ کی پلاننگ بھی ان فیوچر شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ خود چیزوں کو طے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہمیں اس فیملی کے حساب سے اپنے پرنسپلز اور رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں کا ثبوت دینا ہے یا نہیں. یہ ایرسٹوٹل نے کہا، یہ ارسطو نے کہا. لیکن کیا آج کے حساب سے اگر میں ایک ایگزامپل رکھ کے رکھوں پاکستان کی، تو یہ ساری چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا بچے بڑوں کی رسپیکٹ کے طور پر ان کی رسپانسبلٹیز جو اپنی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اور کیا فیملیز اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ انڈیویجول فیملیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیملی پورے گروپ، پورے یونٹ کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، اور انڈیویجول صرف ایک فرد اپنے آپ کو سوچتے ہوئے آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں سے کون سا بہتر ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو گروپ ہے، جو فیملی، وہ بہتر ہے؟ جو انڈیویجول ایک ہے جو خود کرنا چاہ رہا ہے وہ ہے؟ یا آپ مجھے سوچ کے بتائیں، کیونکہ آج کا یہ لیکچر یہ ختم ہوتا ہے.
اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمیں ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی ہو تو وہ بھی ہمیں ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کریں، اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان چینل کی ضرورت ہے۔ ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔